وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ دوستو عزیزو، دنیا میں لوگ خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ جو دہریے ہیں، ناستک ہیں، ان کا عقیدہ ہے کوئی مذہب نہیں، کوئی خدا نہیں، مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی آنکھوں سے مرنے والوں کو دیکھتے رہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ مشرکین کافرین کے یہاں جنت اور دوزخ خیالی چیز، کیسی چیز؟ تصوراتی چیز، خیالی چیز۔ وہ بھی کہتے ہیں جنت ہے اپنی زبان میں، دوزخ ہے، مگر وہ دوزخ کو اور جنت کو خیالی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر وہ دوزخ اور جنت کو یقینی سمجھتے تو کوئی بنیا سود کا کام نہ کرتا، کوئی بنیا سود کا کام نہ کرتا۔ مگر آپ دیکھو، سود کے بغیر بنیوں کے پیسے ہضم ہی نہیں ہوتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں جنت کا اور دوزخ کا صرف تصور ہے، ہمارے یہاں جنت اور دوزخ کا عقیدہ ہے، یقین ہے۔ ان الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جنت اور دوزخ کے حق ہونے کا عقیدہ بھی بیان ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ فکر آخرت میں مددگار ثابت ہو۔ آخرت کی فکر میں یہ عقیدہ مددگار ثابت ہوگا۔ دنیا میں چاہتا ہوں اچھا کھاؤں، اچھے کپڑے پہنوں، آرام سے رہوں، گرمی سے بچوں، سردی سے بچوں، یہی نا راحت۔ راحت کا ہر آدمی خواہش مند ہے، اور ہم جانتے ہیں دار الراحت، آرام کی جگہ جنت ہے، اطمینان کی جگہ جنت ہے، بے فکری کی جگہ جنت ہے۔ یہ ہماری پسند ہے۔ ہر آدمی بے فکری نہیں چاہتا، ہر آدمی بے فکری چاہتا ہے۔ میں آرام سے رہوں، بے فکر رہوں، یہ دنیا ممکن ہے۔ دوستو عزیزو، ہمارا عقیدہ ہے جنت کا بھی دوزخ کا بھی، اور انشاءاللہ ہم سب اپنے عقیدے کے مطابق جنت میں جائیں گے۔ جب کسی کا دنیا سے جانا ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں جتنا نفع ان سے وابستہ ہوتا ہے اتنے ہی ان کے مرنے پر کم ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا اکلوتا بیٹا ہو اور جوان ہو، اس کا انتقال ہو جائے دم بہت بڑا رہے گا۔ کسی کا باپ ہو اور وہی گھر چلاتا ہے، بچوں کو وہی بھی لے کر چلتا ہے، اور اس کا انتقال ہو جائے بہت کم ہوگا، چونکہ نفع اس سے وابستہ ہے۔ اور جس سے نفع وابستہ نہیں ہوتا اس کے مرنے پر اس کا دم نہیں ہوتا۔ تو دوستو عزیزو، ہم سب کو جو ہے اپنی زندگی کو ایسی نافع بنانا ہے، ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد زمین بھی غم کرے، آسمان بھی غم کرے۔ اور یہ غم کیسے ہوگا؟ نیکیاں ہم کریں گے زمین پر، یہ نیکیاں آسمان پر پہنچے گی۔ جب ہماری نیکیوں کا دفتر بند ہوگا، زمین بھی غمزدہ ہوگی، آسمان بھی غمزدہ ہوگا۔ دوستو عزیزو، موت عبرت اور نصیحت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی، کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی میت کو دیکھ لو، نصیحت لے لو، یہی نصیحت بہت بڑی ہے۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت نے اپنی انگوٹھی میں یہ نصیحت لکھوا بھی لی، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت، نصیحت بھی لکھوا لی تھی۔ اس نصیحت کو دیکھتے بھی تھے، یہ بھی تو مراقبہ ہے، موت آنا۔ بلکہ جب کسی کی موت کا اعلان ہوتا تھا، فلاں کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً متوجہ ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ
کہ ابھی اعلان ہوا کہ ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا، ایک دن یہ اعلان ہوگا کہ عمر گئی۔ پھر فرماتے تھے خود سے عمر تیاری اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے بس آخرت ہی کی تیاری کی۔ ایک محدث ہے، روات حدیث میں سے حضرت عبد الرحمن بن عنون، ان کے متعلق آتا ہے ایک جوان پہنچے اور پوچھا حضرت آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ آج کا دن آپ کا آخری دن آپ کیا عمل کرو گے؟ کہا جو روزانہ کرتا تھا وہی کرتا، روزانہ آخرت ہی کی تیاری کر رہا ہوں۔ میرا حال یہ ہے، آپ سے متعلق میں نے کہتا اللہ مجھے بھی سنبھلنا اور سنورنا نصیب فرما دے۔ روزانہ دنیا کی تیاری، وہاں روزانہ آخرت کی تیاری تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آئے گی، تلخی بھی پیش آ سکتی ہے، شیرینی بھی پیش آ سکتی ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شخص تھے، انتقال ہو گیا۔ خواب میں ملاقات ہوئی، خواب میں زیارت ہوتی ملاقات ہوتی ہے نیک بندوں کی۔ پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا خیریت سے ہو، مگر جب موت آئی زبان بند ہو گئی، بولتی بند ہو گئی، بولتی بند، مگر پاس الفاظ کام آ گیا، یعنی سانسوں میں جو ہم اللہ کو یاد کرتے تھے وہ سانسیں اللہ اللہ کرنے لگ گئی اور موت کی شیرینی نصیب ہو گئی۔ مرتے وقت اللہ کی یاد سانسوں میں جاری ہو گئی، جو باقی سانس تھی اٹکنے والی سانسیں تھی اس میں اللہ اللہ جاری ہو گیا اور موت کی شیرینی نصیب ہو گئی۔ موت میں شیرینی بھی ہے، موت میں تلخی بھی ہے۔ اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے موت شیرین بن جائے گی، مزیدار بن جائے گی، ذائقے والی بن جائے گی۔ اور اگر اللہ کے نام سے محرومی ہو رہی ہے دوستو، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کی تلافی کا کوئی موقع نہیں، نہ کہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا، نہ کوئی تلافی ممکن ہوگی۔ اس لیے جو بھی جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، ہماری امید ہوتی ہے اپنے بھائیوں سے متعلق، مومنین سے متعلق، مومنات سے متعلق، یہ جانے والے اللہ کے اچھے بندے تھے، یہ تو ایمان کے ساتھ چلے گئے، امتحان کی جگہ تھی یہ، ان کا ایسا امتحان نہ ہوا کہ ایمان خطرے میں ہوا، لیکن ہمارا ایمان ابھی بھی خطرے میں۔ کل کیا ہو جائے تو کہہ سکتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگوں کا عقیدہ معمولی مسائل میں بدل گیا، مسئلہ پیش آ گیا دین کا جو ان کے موافق نہیں، بیوی کو طلاق دے دی اور اب گنجائش نکل رہی ہے، پورے دین کو پلٹ دیتے ہیں، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، نفس کے لیے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ روزی کا مسئلہ آ گیا، وہ کہا گیا بھائی سود کے نظام سے دور رہو، گناہ ہے، حرام ہے، کہتے ہم نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے، قرآن کا حکم بعد میں ٹھکرا دیتا، ایمان رہا، امتحان میں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم سب کو فکر کرنی ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، دنیا میں محنت کی، دعائیں کی، کوششیں کی اور دوزخ سے بچا لیا گیا، اس طرح سے دنیا سے گیا کہ جنتی ہو کر گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا، تحقیق کہ اس کو کامیابی مل گئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سامان ہے اور دھوکے کا سامان ہے، دنیا سامان ہے اور جیسے بچوں کی کھلونے ہم نے لے کر رکھ لیا، موٹر میں کوئی وزنی سامان اوپر آیا، گھر پر آئے تو ٹکڑے ملے کھلونے کے، بچوں کا کھلونا دھوکے کا سامان ہے، لے کر ہم نے بس پہ رکھا، کوئی وزنی سامان اس پر آ گیا، کیا ہوتا ہے؟ کبھی سفر میں ہمارے ساتھی نے بچے کے لیے کھلونا لیا، اس تھیلی کو اوپر رکھ رہے تھے، تو اوپر کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیا بچے کا کھلونا ہے، ٹوٹ نہ جائے۔ یہ دنیا اسی طرح دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دھوکے کے گھر سے عافیت کے ساتھ جو ہے پہنچنا نصیب ہے۔ سب کو جانا ہے، محترم جن کا انتقال ہو گیا، جی ہمارے نام کے مطابق نام تھا جی، اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے، گھر والوں کو، ان کے والد صاحب بھی ابھی حیات ہے، بچوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر اور ہمت عطا فرمائے۔ گھر والوں کو تو صبر ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت اوپر اتر جاتی ہے تو پھر میں خوش ہوتا ہوں،
اس کو بدل ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ کہ جب قضا نازل ہو جاتی ہے مصیبت جب ادھر جب پھر میں خوش ہو جاتا ہوں. اب اس کو میں ٹال تو نہیں سکتا, اب خوش ہونا چاہیے, پھر یہ ان کا فیصلہ ہے, اس کا فیصلہ ہے. لیکن ایسا ہوا کوئی بات سامنے آئی, اس کو تو میں نہیں کہتا, تکلیف ہوئی, مسلمانوں کے ہاتھ میں اچھی چیز نہیں ہے, سبب کے درجے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو سنا کوئی کھانا مدرسے سے آئے تھے 10-11 بجے, کسی کو سنا بھی نہیں سکتے تھے. تو پھر یہ ہوا, یہ بات یاد آ گئی ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ قضا اتر چکی, اب کچھ آپ اسی لیے فکر مند ہو کے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے تو اللہ کا فیصلہ اترا, فیصلہ انہوں نے اتارا, خوش رہو, ان کو یہی منظور تھا. جو انہیں منظور ہمیں انہیں منظور, جو انہیں منظور وہ ہمیں منظور. اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا ہے. کیا ہے وہ شعر حضرت کا, تو اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور ہے, سمجھ رہے ہیں. ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوہ نہ گلا, ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوہ نہ گلا. اہل دستور و رضا کا تو یہ دستور ہے. ہمارا تو قانون ہی نہیں, ہمارا قانون اللہ کی فیصلے سے خوش دینا ہے. ہر ایک کے لیے وقت مقدر و مقدور ہے, وہ کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے لیے تیاری کرنا نصیب فرمائے, تو مرحوم کے لیے بار بار ایصال ثواب کرنے کی توفیق دے. صدقہ کر کے, خیرات کر کے, دعا کر کے, استغفار کر کے. استغفار میں خوب کرنا چاہیے. حدیث میں پڑھ رہا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے آپ نے مردوں کے لیے استغفار کیا کرتا. وہی لکھا ہوا ہے, علماء لکھا, معلوم بھی ہو رہا ہے استغفار کی بڑی حیثیت ہے مرحومین کے لیے, مردوں کے لیے بڑی حیثیت ہے استغفار کی. اس لیے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, بڑا تحفہ ہے, اللہ یہ کہ نصیب فرما دے. کتنا آسان ہے, کسی کی خبر سنو انتقال کی, فوراً دعا کرو اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. دعائے مغفرت ہو, اللہ ہم سب کو دعائے مغفرت کرنا نصیب فرما دے. 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے, 3 مرتبہ کو بولنا بہت کریے.